بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ ایک بڑی اچھی خبر سننے کو مل رہی ہے کہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے اس میں کمی واقع ہو رہی ہے اور پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ یقینی طور پہ اس سے مہنگائی میں کمی آئے گی اور حالات بہتری کی طرف جانے کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک ایڈمنسٹریٹو میئرز کی بنا پہ ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے فارن ریمیٹنسز میں اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈالر کی جو قلت تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس انف ڈالرز ہیں اپنی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے، یا ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، یا ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو ہم اچھے ڈالرز جو ہیں وہ ریزرو جو ہیں وہ بلڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ڈالر کی سمگلنگ تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جس وجہ سے پہلے پاکستان میں ڈالر کی پرائس کو آرٹیفیشلی بڑھایا گیا، ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ کنٹرول ہوا ہے۔ کچھ غیر قانونی ایکسچینج کمپنیاں جو پاکستان میں کام کر رہی تھیں ان پہ کنٹرول ہوا ہے۔ ڈالر کی جو ذخیرہ اندوزی تھی، جو بلیک مارکیٹ میں ڈالر جو تھا اس کو ٹریڈ کیا جا رہا تھا، اس پہ کافی سارا جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو افراتفری تھی ڈالر کی اس لین دین میں اس میں کمی آئی ہے۔ سامعین اکرام، ہم من حیث القوم ایک ایسی سمت میں جا رہے ہیں جہاں ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں بزنس اپرچونٹی کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ضرورت ہے کہ ہم ایسے وسائل پیدا کریں کہ بزنس مین اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اور نئے کاروبار کے آغاز کے لیے وہ کوشش کریں، جبکہ ہم نے ایک ایسا ماحول یہاں پہ بنا دیا ہے، ہمارے بینک میں انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہیں کہ ہر سرمایہ کار جس کے پاس پیسے ہیں اس کی اولین ترجیح بن گئی ہے کہ وہ پیسہ بینک میں یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں ڈپازٹ کرے اور وہ اسی سودی نظام یا انٹرسٹ ریٹ کی طرف چلا جائے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ 20-22% مجھے گھر بیٹھے سالانہ اپنی انویسٹمنٹ پہ مل رہا ہے، تو مجھے رسک لینے کی اس کمزور اقتصادی یا معاشی صورتحال میں کاروبار کرنے کی اور اس کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ در حقیقت کاروباری طبقہ ہی وہ واحد اس وقت پاکستان میں امید کی کرن ہے جو کہ نئی امپلائمنٹ اپرچونٹیز جنریٹ کر سکتا ہے، جو اس بے روزگاری میں اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے طوفان کو تھمنے میں کچھ مدد دے سکتا ہے۔ جہاں پہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے کاروبار نئے جنم لے رہے ہیں جس سے متعلق آج کی یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح ہم جا کس سمت رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں تقریباً کوئی 30 کے قریب کنونشنل اور کمرشل بینکس کام کر رہے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مائکرو فائنانس، مائکرو بینکس جو ہیں نا یہ سامنے آئے۔ ان کا بیسک پرپز کیا تھا، میں کسی باریکی میں نہیں جاؤں گا، موٹے الفاظ میں یہ کیا کرتے تھے، یہ جو مائکرو فائنانس کے بینک تھے یہ آپ سے سونا یا کوئی ایسی گارنٹی لیتے تھے جو آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو کیش تھی، اور یہ آپ کو انتہائی کیا کہیں مہنگے ریٹ پر آپ کو قرضہ دیتے تھے، اور وہ قرضہ بھی بڑا کم مدت کا ہوتا تھا، اور یہ اس قرضے کی مد میں آپ سے انٹرسٹ کی صورت میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ جو ہے وہ وصول کر لیتے تھے۔ یہ کام اتنا بڑا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل اپلیکیشنز ایسی آ گئیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بنا کسی گارنٹی کے آپ اس مارک اپ پہ ہم سے قرضہ لے لیں۔ جو ہمارا ناخواندہ طبقہ ہے، جو ہمارے غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں، جو بیچارے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ان چھوٹے قرضوں کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوا یہ بھی ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اب پاکستان کی اس معاشی صورتحال میں جہاں بزنس مین طبقہ نئی اپرچونٹیز تلاش کرنے سے قاصر ہے، جہاں پہ وہ بزنس مین خاص کر یہ جو چند ایک سیکٹرز کام کر رہے ہیں جس میں کسی حد تک یہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بھی ہے، جس پہ آئے دن ہم کہتے ہیں کہ نئے ٹیکسز ہم نے لگانے ہیں، جس کی ترقی کی رفتار کو یا جس کے چلتے ہوئے پہیے کو روکنے کے لیے ہم بے شمار قسم کی بریکس ایجاد کرنے کے درپے ہیں، وہ طبقہ جو پس رہا ہے، بزنس مین طبقہ جو 50 سال سے پاکستان میں کام کر رہے تھے، انڈسٹریز نئی لگانے سے گریزاں ہیں، ان کی چلتی ہوئی انڈسٹریز جو ہیں وہ رک رہی ہیں، وہاں پہ کچھ بزنس اپرچونٹیز ایسی ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ فلورش کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اور وہاں پر فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے،
اور یہ کون سی ایسی جو فیلڈ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا اور دنیا اس میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ یہ فیلڈ ہے سود کی، انٹرسٹ کی، ربا کی۔ پاکستان میں شاید آپ کو علم نہیں ہے 5 نئے بینکس شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یہ کنونشنل بینکس نہیں ہیں، یہ ڈیجیٹل بینکس ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے گروپس کون سے ہیں؟ یہ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں ادھار دینے کو، قرض دینے کو، تاکہ پاکستان میں جنوری 2022 میں کوئی تقریباً 9.75% ریٹ آف انٹرسٹ تھا، جو آج کی تاریخ میں 22% پہ جا پہنچا ہے۔ اب اس اپرچونٹی سے کوئی نہ کوئی تو کمائے گا۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی فہرست ہے۔ پاکستان میں 5 نئے بینکس آ رہے ہیں۔ اس میں پہلا بینک ہے ہوگو بینک۔ اب یہ ہوگو بینک کیا ہے؟ گیٹس ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، ملر اینڈ فپس ایک اور کمپنی ہے۔ یہ دونوں مل کے اپنے ساتھ اٹلس سنگاپور کی ایک کمپنی کو ملا کے ہوگو بینک کے نام سے ایک نیا ڈیجیٹل بینک کریٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں آپ کو جلد از جلد قرض دینے کی، ادھار دینے کی جو سہولت ہے اسے متعارف کرائے گا۔ کس ریٹ آف انٹرسٹ پہ؟ کم از کم اس ریٹ پہ جو اسٹیٹ بینک کا مقرر کردہ ریٹ ہے، جسے ہم کراچی انٹر بینک آفیشیل ریٹ جو کہتے ہیں، اس پہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کون سا بزنس مین ہے جو 25, 26, 27% پہ قرض لے گا، پھر اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرے گا اور بروقت اس قرض کو ادا کرے گا؟ سمجھ سے باہر ہے۔ ہوگو بینک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دوسرا بینک جو ہے وہ آ رہا ہے کے ٹی بینک۔ اب اس میں فاطمہ فرٹیلائزر ایک گروپ ہے، فاطمہ گروپ، وہ اس میں انوالو ہوا ہے۔ دوسرا آپ کو حیرت ہوگی سٹی اسکول، یہ اس میں انوالو ہوا ہے۔ اور تیسرا ہے جی ایک نائجیرین بینک ہے کوڈا بینک، وہ اس میں انوالو ہے۔ اب یہ بھی کیا کریں گے؟ یہ بھی اسی طرح ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے آپ کو جلد از جلد قرض کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے، اسی بڑے ہوئے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر۔ تیسرا دبئی کا سب سے بڑا اور پرانا پرائیویٹ بینک جو ہے مشرق بینک، وہ بھی پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ میں آ رہا ہے۔ چوتھا رقمی بینک ہے جی۔ اب یہ رقمی بینک کیا چیز ہے؟ یہ کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ، اور ساتھ انرٹیک، یہ ان دونوں کے اشتراک سے ایک نیا بینک ہے جو پاکستان میں کام کرے گا۔ یہ بھی آپ کو ادھار دے گا اسی بڑے ہوئے ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کہ آپ ان سے ادھار لیں اور اس پیسے سے یہ انٹرسٹ کی صورت میں آپ سے پیسہ کمائیں۔ اور آخری بینک ہے ٹیلی نور مائکرو فائنانس بینک۔ یہ ٹیلی نور جو کمپنی ہے اس کا، اور آنٹ فائنینشیل، اس کے پیچھے علی بابا چائنا کا جو گروپ ہے، یہ مل کے ایک ٹیلی نور مائکرو فائنانس بینک کو بھی ڈیجیٹل بینک کی صورت میں پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ اس ملک میں جس کی معاشی اور اقتصادی صورتحال پہلے ہی دگرگوں ہے، جہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ کاروباری طبقے کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، جہاں پہ چلتے ہوئے کاروبار کو انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چلتا رہے، اسے اپنی امپلائمنٹس میں، اپنی جو اس کی ہیومن ریسورس ہے اس میں کمی نہ کرنی پڑے، جہاں پہ وسائل کو بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اتنے بڑے ہوئے ریٹ آف انٹرسٹ پہ ہم قرضوں کی فراہمی کے کاروبار میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، اس کو بڑھانے، اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی کاروبار پاکستان میں آج کی موجودہ صورتحال میں ایسا ہے جو سال میں کم از کم 35 سے 40% گرو کرے؟ اگر وہ 35 سے 40% گرو کرے گا تو وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو ہے اس کو میٹ اپ کرے گا۔ اس کے بعد اس نے جو قرض لیا ہے 27-28% پہ انشورنس اور بینک کا مارک اپ ڈالنے کے بعد جو قرض بنے گا اس کو میٹ اپ کرے، اور پھر اس کے بعد وہ جو انفورسین چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی 1 یا 2% کا ریزرو رکھتے ہوئے وہ اپنا بزنس کو رن کرے۔ کون سا ایسا کاروبار ہے جو سال میں 40% تک آپ کو پروفٹ دے گا؟ جو زندگی میں چیزیں آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جب اس ملک میں ریٹ آف انٹرسٹ کو بڑھایا گیا ہے، ہماری معاشی ترقی کی نمو میں کمی واقع ہوئی، ہمارے کاروبار رک گئے اور ہمارے چلتے ہوئے کاروبار اتنے سلو ہو گئے کہ جسے ڈیڈ سلو کہا جاتا ہے۔ خدارا اس ادھار کے،
کلچر کو فروغ دینے کی بجائے، اس شرح سود کو بڑھاوا دینے کی بجائے جو ریئل اور جینون بزنس ہے اس پر توجہ دیں، اس سے متعلق پالیسیز بنائیں، اس سے متعلق این او سیز جاری کریں، جس طرح سے ان 5 بینکوں کے لیے اور کوئی 7 آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے ہم نے اس سال میں این او سیز جاری کر دیے۔ کیا پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، لیدر سیکٹر میں، گارمنٹس کے سیکٹر میں اور ہیوی انڈسٹریز میں اس سال 1% بھی گروتھ آئی ہے؟ پاکستان کی لارج سکیل کی انڈسٹری سکڑ رہی ہے، اور پاکستان میں یہ مائکرو فائنانس کے اور اس انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان میں جو ڈالر کی صورتحال ہوئی تھی کسی دور میں، پاکستان میں اندرون ملک لوگوں پر قرضوں کی یہی صورتحال ہوگی۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو کریکشن کی ضرورت ہے اور صحیح سمت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔